إله إلا الله ونشهد أنه رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل عزت اور قابل احترام خواتین و حضرات شرکائے دورہ تفسیر القرآن، آج آپ سب کو 5ویں سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے قرآن حکیم کھول لیں اور صفحہ نمبر 25 پر آ جائیں۔ آیت نمبر ہے 113، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے نہیں عیسائی ذرا بھی ہدایت پر، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں حاضر خدمت ہوا، اور مدینہ کے یہودیوں کو جب علم ہوا تو یہود مدینہ بھی آگے، یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں بحث چھڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی ٹھیک نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی ٹھیک نہیں، حالانکہ وہم یتلون الکتاب، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک کے پاس تورات ہے اور ایک کے پاس انجیل ہے، ایک دوسرے کو سچا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح کا کو ان لوگوں نے بھی کیا جو مشرکین مکہ تھے اس سے پہلے، وہ بھی یہی کہتے تھے ہم حق پر ہیں، ہمارے سوا کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں سب میں فیصلہ فرما دوں گا، سچ اور حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور کوشش کرے کہ وہ ویران ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ڈرتے رہتے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام سے منع کرنا، خدا کے گھر تو بنے اس لیے ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدیں تو بنی ہی یاد خدا کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور مسجدوں کو آباد نہ ہونے دینا، ان کی غیر آبادی کی کوششیں کرنا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ قرآن نے کہا ومن نظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ مسجدوں کی آبادی تعمیر و ترقی سے کہیں بڑھ کر مسجد میں قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا ہونا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ اصل میں مسجد وہی آباد ہے جس مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جس میں حضور کی حدیث پڑھائی جا رہی ہو، جس میں فقہ پڑھائی جا رہی ہو، جس میں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو، جس میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں، جس میں مراقبے ہوں، ذکر کی محفلیں سجیں، یہ اصل میں مسجد کی آبادی ہے۔ مشرکین نے حضور علیہ السلام کو جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور حرم میں نہ آنے دیا تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں ذکر خدا سے روکتے ہیں اور اسے آباد نہیں ہونے دیتے، حالانکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ تو اس میں ڈرتے ہوئے جائیں کہ وہ تو مشرک ہیں، یہ حق تو اہل اسلام کا ہے، ماننے والوں کا ہے۔ اللہ کے ذکر سے
مراد کیا ہے؟ البحر المدید کا مؤلف لکھتا ہے اسم اللہ فی جماعتن او فرادا فی صلاۃ او غیرہا، اللہ کا نام تنہائی میں اکیلا کوئی کرے ذکر یا جماعت کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرے، وہ نماز کی صورت ہو یا کسی اور صورت میں، لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، کوئی بھی ذکر کرے، اس ذکر سے روکنا یہ ظلم ہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی صاحب علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم، حکیم الامت گزرے ہیں، بڑی کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، احادیث کی شروحات بھی لکھی ہیں، سیرت پر بھی آپ کی کتابیں اور تصوف پر بھی آپ کی بڑی کتابیں، مثنوی کی شرح بھی آپ نے لکھی ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں امداد الحاد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ وہ اپنی ایک کتاب امداد الفتاویٰ، یہ بھی ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں انہوں نے فتاویٰ جات جمع کی، اس میں وہ اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد ذکر بالجار ہے، اونچی آواز سے ذکر کرنا مسجد میں، اگر کوئی اس سے روکے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ذکر خفی سے روکنا یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا آنکھیں بند کیے مراقبے میں اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ روکنے کے لیے آواز آنا ضروری ہے، اور آواز جہر کے بغیر نہیں ہے، اس لیے جب اونچی آواز میں ذکر کرے گا کوئی کہے گا نہ کر، اچھا کیوں شور مچاتا ہے، آہستہ ذکر کر، تو یہ جب منع کرے گا تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ذکر بالجار سے مسجد میں جو روکے وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ یا احتیاط کی ضرورت ہے۔ جہر دو قسم کا ہے، ایک جہر مفرط ہے اور ایک جہر متوسط ہے۔ جہر مفرط یعنی بہت اونچی آواز سے چلا کر ذکر کرنا، یہ متفقون علیہ ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جہر متوسط آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کرنا تاکہ جس سے آواز پھٹے بھی نہ اور اس میں چیخ اور چلچلاہٹ بھی پیدا نہ ہو، وہ ذکر بالاتفاق جائز ہے، جیسا کہ تھانوی صاحب نے بھی کہا۔ مولانا زکریہ صاحب کاندلوی جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی ہے جس کا نیا نام فضائل اعمال ہے، اس کے اندر ذکر کی جو فصل ہے اس میں ایک جگہ جا کر لکھتے ہیں کہ ذکر بالجار سے کون روکتا ہے؟ وہی روک سکتا ہے جس کا حدیث پر مطالعہ نہیں ہے۔ پھر آگے حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا عبد الخی لکھنوی صاحب نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے الصباحۃ الفکر فی بیان فی الجار بالذکر، بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے 50 حدیثیں لکھی ہیں جن سے ذکر بالجار ثابت ہوتا ہے۔ یا آج آپ بھی اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، فضائل اعمال فصل فضیلت ذکر کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو جار متوسط جو ہے وہ ہر حال میں جائز ہے، اس کی کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صدیق اکبر کو دیکھا، وہ بالکل آہستہ ذکر کر رہے تھے۔ فاروق اعظم کو دیکھا اونچا اونچا کر رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر کیوں آہستہ کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں جس کو یاد کر رہا ہوں وہ تو دلوں سے بھی سنتا ہے۔ عمر آپ اونچا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں کہلا لوں، یہ باقی جو لوگ غافل ہیں یہ بھی اٹھ جائیں اور یہ بھی اللہ کا ذکر کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ اپنی آواز کو تھوڑا پست کر لو، ابو بکر آپ اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر لو۔ تو جہر متوسط جو ہے، درمیانہ جہر، یہ بالکل جائز ہے۔ نماز کے بعد ذکر کرنا، مل کر ذکر کرنا، حضور کی بے شمار احادیث ہیں۔ بخاری کی حدیث ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے ساتھ متصل جہراً اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ حضور کے دور میں تھا۔ احادیث کے اندر ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، بخاری کی حدیث ہے، میں حضور علیہ السلام کی نماز کے ختم ہونے کو، بچہ تھا گھر میں ہوتا تھا مسجد نہیں جاتا تھا، اس وقت پہچانتا تھا کہ اب حضور نے نماز ختم کر دی ہے جب حضور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور فرض نماز کے بعد 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، مشکات نے بھی سے نقل کیا، مسابق کے اندر،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد بآواز بلند پڑھتے تھے، لا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بصوتہ الاعلی، حضور کہتے تھے بلند آواز کے ساتھ بعد صلاۃ الفریدہ، فرض نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میری ابتدا میں نماز پڑھنے والے لوگوں نے آج بھی یہ ذکر سنا ہوگا کہ میں نے سلام پھرنے کے بعد یہ ذکر بھی کیا ہے، یہ مسنون ذکر ہے، سنت ہے۔ سارے لوگوں کو چونکہ یاد نہیں ہوتا تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ پورا ذکر اگر اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال، یہ بھی بلند آواز سے حضور نماز فرض کے بعد پڑھتے تھے۔ اگر یہ ذکر باقی کسی کو یاد نہیں تو علماء نے کہا صرف پہلا ہی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ، تو سنت پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ، ذکروں میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ۔ پھر مولانا تھانوی صاحب کا حوالہ دوں گا کہ آپ نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا کہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھنا یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، گویا جاہر کا ذکر کسی بھی حال میں منع نہیں ہے، صرف مفرط نہ ہو، درمیانی آواز کے ساتھ کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تم رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا روح رحمت ہوگا، سب وسعتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اپنے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات اندھیرا تھا، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھنی تھی، قبلہ سمت معلوم نہیں تھی، انہوں نے کوشش کی، تحریک کی اور نماز ادا کی، تو صبح پتہ چلا کہ ہم نے تو قبلہ اس طرف تھا اور ہم نے منہ اس طرف کر کے نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ معاملہ رات کو یہ ہوا ہے، اللہ نے یہ آیت اتار دی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب اللہ کے لیے، تم جدھر رخ کرو اللہ کی رضا اسی طرف ہے۔ شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، اگر آپ کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر آپ کو قبلہ رخ کی تعین نہیں ہے، معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، ویسے اندازوں سے تو معلوم کیا جا سکتا ہے، کسی قبر کو دیکھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ایک دفعہ ہم یہ کوکمنگ ٹھنیانی سے اوپر ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک سنی کانفرنس تھی، قبلہ شاہ جی کے ساتھ ہم مرشد کریم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ایک جگہ پر نماز کا وقت ہوا تو روڈ کے کنارے پر نماز پڑھی، تو لوگ کہتے ہیں قبلہ کس طرف، پوچھتے ہیں کوئی اس علاقے کا بندہ ہو، کوئی نہ ملا، تو شاہ جی نے کہا ادھر منہ کر کے پڑھو نماز۔ ہم نے نماز پڑھ دی تو سلام پھیرا تو شاہ جی نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی کرامت سے آپ کو قبلہ دکھا دیا ہے، وہ سامنے دیکھو قبر ہے، وہ قبروں کا رخ دیکھو، بس قبلہ خود بخود متعین ہو جائے گا۔ تو قبروں سے بھی قبلے کی تعین ہو سکتی ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا ذریعہ آپ کو نہ ملے کہ قبلہ کس سمت ہے، آپ کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، تو پھر آپ تحریک کر لیں، اندازہ کریں یار یہ سورج ادھر جا رہا ہے، اگر اندھیرا ہے تو شاید اس طرف ہو، تو پوری تحریک کر کے اندازہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اب اگر بعد میں آپ کو نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا جی قبلہ تو ادھر نہیں تھا، قبلہ تو اس طرف تھا اور ہم نے نماز اس طرف یا اس طرف پڑھ دی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر اندازے کے اور بغیر تحریک کیے بس آپ نے کہا جی بچی کا پڑھو جی ادھر ہی منہ کر لو، تو بعد میں اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رہے، تحریک کر کے اندازہ کر کے قبلہ کا اگر پڑھی ہے نماز تو قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو نماز ہو گئی، بغیر اندازے کے پڑھی ہے تو قبلہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز لٹانی پڑے گی۔ بدیع السماء وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔
اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، وائے حیرت، پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے، کیا کہے جا رہے ہیں، سب اس کے حضور اطاعت بجا لانے والے ہیں۔ یہود و نصارہ اہل کتاب ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اہل کتاب ہو کر یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، سبحان، اللہ تو پاک ہے، بلکہ زمین اور آسمان سب اس کے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو اس کو ضرورت ہے جو کمزور ہو، اللہ تو سبحان وہ طاقتوں کا مالک ہے۔ بیٹا اس کو ضرورت ہو جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اللہ تو وہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان سب کچھ اسی کے لیے۔ ان کل من فی السماوات الا آتی الرحمن عبدا، سارے کے سارے کل اللہ قانتون اسی کے سامنے فرما بردار ہیں، تو اللہ کو اولاد بنانے کی کوئی حاجت۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے توحید کے اس بات پر بہت عظیم اور خوبصورت دلیل یہاں پر اور رد شرک پر دلیل پیش فرمائی۔ فرمایا اللہ تو وہ واحد ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے زمین اور آسمان کو بنایا۔ بدیع یہ بدعون سے ہے، بدیع کا معنی ہوتا ہے جو بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے جو پہلی ایجاد کرے، سب سے پہلے جو چیز بنے، جس کا کوئی پہلے تصور بھی نہ ہو، اس کو بدیع کہتے ہیں، پہلے پیدا کرنے والا۔ کائنات میں بدیع تو صرف اللہ ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی شان تو یہ ہے، وہ تو کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اولادوں کی ضرورت تو ہمیں تمہیں انسانوں کو ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ الگ بات ہے کہ بوڑھے ہو کر وہ بھی اولڈ ہوم میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے بابے ہم نے دیکھے ہیں، اولادیں بھی بہت ہیں، پیسے والی بھی ہیں، لیکن باپ یا تو اسپتال میں تنہا فوت ہوتا ہے، یا وہ انگلینڈ میں جرمنی میں ہوتے ہیں، اور باپ اکیلا اپنے گھر میں نوکروں کے ساتھ فوت ہو جاتا ہے۔ بیٹے تو اس وقت آتے ہیں جب اس کا جنازہ کندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ذرا انتظار کرو اس کی فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، ابھی بیٹا پہنچنے والا ہے۔ ایسی اولاد کو کیا کرنا اور ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرو، انہیں دین پڑھاؤ تو وہ خدمت کریں گے۔ جنہیں آپ ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، جنہیں آپ پی ایچ ڈی کرواتے ہو، وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر باپ کا ان کو تھوک بھی برداشت نہیں ہوتا۔ باپ کے جسم سے اگر پسینے کی وجہ سے بیماری سے سمیل آئے تو انہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ واش روم لے کر جانا اور نہلانا دھلانا تو یہ بڑے دور کی بات ہے، لیکن کسی کو آپ نے اگر دین پڑھایا ہوگا، عالم دین بنایا ہوگا، خدا کی قسم وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے پاخانے کو بھی دھوئے گا، اور وہ نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، اس نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہوگی، دین پڑھا ہوگا۔ ہماری اولادیں کیوں ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں کہ ہم نے اولادوں کو دین نہیں سکھایا ہے، اور ہم نے کروڑوں روپے لگا کر اپنے بچوں کو بہت پڑھا دیا ہے، بہت بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہماری خدمت کے لیے نہیں ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ جب وہ مریں گے تو ان کا حال شاید اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو کچھ جانتے ہی نہیں، انہوں نے کہہ دیا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دے دیتا۔ ان سے پہلے بھی ان کی باتوں سے ملتی جلتی باتیں لوگ کرتے رہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ہم نے تو خوب روشن آیتیں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ رافع بن خزیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ سے کہیں نا کہ اللہ ہم سے بھی بات کرے اور ہم خود بھی اللہ سے کلام کر لیں، اور ہمارے بھی کوئی اللہ تعالی ہم پر بھی کوئی آیت اتارے، ہم سے بھی ہمیں بھی کوئی آیت دے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا محبوبہ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں، جو علم سے ناآشنا لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے یا ہمیں کوئی آیتیں دے۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں ملی جلی کی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ سے کلام کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ نے کلام کیا تو کہنے لگے ہم اللہ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قرآن حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے، دین حق ہے، اسلام حق ہے، یہ حق دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور جہنم کے انجام سے انہیں آگاہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بہت فکر مند رہتے ہیں، یہ جہنم میں نہ جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، دوزخ کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ اتنے غم میں کیوں کڑتے رہتے ہو ہر وقت؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیوں دوزخ میں چلے گئے، آپ نے اپنا حق کی تبلیغ تو ادا فرما دیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی جب تک کہ آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں۔ آپ فرما دیں ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ میرے محبوب کا قول سننے والے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر دو قول ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے، بڑی لطافت کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ حضور پیش آتے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسلام تو میرے حضور کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام حضور کے خلق سے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ اتنی نرمی کیوں کرتے ہو؟ یہ یہودی آپ پر خوش نہیں ہوں گے، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کا دین اختیار کر لیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ کہ کہا حضور سے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو مخاطب ہیں وہ مسلمان ہیں، کہ عام لوگ ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر خواب ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے علم آنے کے بعد، تو پھر اللہ آپ کا نہ ولی ہوگا نہ نصیر اور مددگار ہوگا۔ قرآن تو بڑا واضح میں کہہ رہا ہے، نہ یہودی تمہارا فائدہ تمہیں دیں گے، نہ عیسائی تمہیں فائدہ دیں گے۔ نہ جانے آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو اپنی ہر محبت کی پینگ یہودیوں سے جھولنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان سے ہی خیرات مانگنے پر کاسہ گدائی لی ان کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ سارے کاسے گدائی توڑ دو اور اپنے دامن اور جولی کو پھیلا کر گنبد خضرا کی طرف منہ کر لو، مدینے والا آقا تمہارے دامن کو بھر دے گا، حضور علیہ السلام تمہیں عطا فرما دیں گے۔ وہ قاسم نعمتیں، اللہ نے ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہودی کوئی فائدہ کسی مسلمان کو کبھی نہیں دیتا۔ یہ IMF ہو کہ YMF ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان کے حق میں نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کی ساری تگ و دو کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، مسلمان کے فائدے کو کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے واضح انداز میں کھلا ہوا ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے،
وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر تدبر، خشوع اور خضوع سے اور محکمات آیتوں پر عمل کرتے ہوئے متشابہات سے بچتے ہوئے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تحریف سے بچتے ہیں، کتاب کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی شان بیان کی گئی ہے کہ اصل مومن تو یہی لوگ ہیں۔ آئمہ تفسیر نے لکھا کہ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے، اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گئے، جس سے عبداللہ ابن السلام وغیرہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ 40 مرد مراد ہیں جو مسلمان ہو کر حضرت جعفر طیار کی قیادت میں حبشہ گئے تھے، اور جب نجاشی نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں کچھ قرآن تو پڑھ کے سناؤ، تمہارے نبی پر کیا اترتا ہے، تو حضرت جعفر طیار نے جب انہیں سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی تھی تو پورے مجمع میں بیٹھے ہوئے وہ خود بھی زار و قطار رو رہا تھا اور اس کی ربی بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں۔ یہ اب آخری بار بنی اسرائیل کو نعمتوں کو پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، انہی لفظوں کے ساتھ جو پہلے 2 دفعہ گزر چکے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو اور میں نے جو میں تمہیں فضیلت دی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے 3 ہی کام کرتا ہے، کہیں پھنس جائے تو پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ لے دے کے بات کر لی جائے، جب لینے دینے سے نہیں بنتی تو پھر وہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے کہ چلو کسی کی سفارش چلا دو، اور پھر سفارش سے بھی کام نہ چلے تو پھر وہ دھونس پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کو اپنا جتھا جمع کر لوں جو میری مدد کرے اور میرا کام ہو جائے۔ اللہ نے تینوں باتوں کی نفی کر دی، فرمایا دنیا میں تو تم کسی کو دے کر بھی، فدیے دے کر بھی جان چھڑا سکتے ہو، سفارشیں بھی چل جائیں گی اور تمہارے جتھے اور تمہارے مددگار بھی آ جائیں گے، لیکن محشر کے میدان میں نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور سفارش بھی کافروں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور رہا مددگار تو وہاں قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی مددگار ہوئے گا نہیں، اور تم نے دونوں سے دشمنی بنا رکھی ہے، نہ اللہ سے دوستی ہے نہ اللہ کے رسول سے دوستی ہے، اور پھر قیامت کے دن یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اللہ کی مان لیتے اور اللہ کے رسول کی مان لیتے، لیکن وہاں پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ ان سب میں پورے اترے، فرمایا اب تو میں ضروری بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی ہو؟ رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ختم ہونے کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر اللہ شروع فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے، عیسائی بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیچھے تینوں کی باتیں کی، اور مسلمان بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، پہلی 5 آیتوں میں مومنین کا ذکر کیا، 2 آیتوں کے اندر مشرکوں اور کافروں کا ذکر کیا،
اور پھر اس کے بعد اللہ نے پورے بنی اسرائیل کے لیے 7 8 یہ 10 12 رکوعوں کے اندر بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا تذکرہ تفصیل سے کرنے کے بعد کہا تم سارے دعوے داروں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، آؤ ذرا ابراہیم کو بھی دیکھو نا کہ تم میں سے کون ہے جو ابراہیم کی راہ پر چلنے والا ہے۔ ابراہیم تو وہ ہیں جن کو ہم نے آزمایا، ان کی آزمائش کی اس میں مختلف کون ہیں؟ بعض نے کہا آپ سے 10 جو سنتیں ہیں ان میں آپ کو آزمایا گیا، بعض 10 اخلاقیات کی باتیں ہیں ان میں آپ کو آزمایا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی آزمائش تو شروع سے ہوئی جس وقت آپ اپنے چچا کے پاس پرورش میں تھے، آزر کے پاس، تو وہ لوگ چونکہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو پوجتے تھے، تو ایک دن آپ نے ان سے اتمام حجت کیا، رات ہوئی تو ستارے چمکنے لگے، تو آپ نے کہا یہ رب ہے، تم اس کو رب مانتے ہو؟ جب غروب ہو گئے کہا ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ چاند طلوع ہو گیا، کہا یہ روشن اس سے زیادہ روشن ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ چاند بھی غروب ہو گیا، کہا نہیں خدا میرا ایسا نہیں ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ سورج طلوع ہوا، کہا اس کو رب مانتے ہو، یہ بہت بڑا ہے، زیادہ روشنی کا منبع ہے۔ جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، کہا میں ڈوبنے والوں کو تو خدا مان ہی نہیں سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنی توجہ اپنے اس رب کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے۔ اللہ نے اس آزمائش میں آپ کو پورا کر دیا۔ دوسری آزمائش آ گئی، آپ نے بت توڑ دیے، قوم آپ کے خلاف ہوگی، نار نمرود تیار ہوئی، آپ کو آگ پہ پھینکا گیا، جبرائیل آگے بچا لوں، کہا نہیں جا، تیری حاجت نہیں ہے، رب سے مانگ لے، کہا میرا رب میرے قول سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے۔ چھلانگ لگائی، اللہ نے آواز دیا آپ کو یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، آگ سے بھی بچ گئے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت نہ دے کر بھی آزمایا، بڑا عرصہ ہو گیا، طویل عرصہ گزر گیا، بوڑھے ہو گئے، دعائیں مانگی، اللہ نے آخر امتحان کے لیے بیٹا دے دیا، اتنا حسین و جمیل بیٹا کہ جسے سورج بھی دیکھ کر شرما کر منہ چھپا لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی، کہا لے جاؤ اسے اس گھر سے باہر نکالو اور جاؤ لک و دک صحرا میں چھوڑاؤ۔ ابراہیم تھے کہ خدا کے عاشق تھے، انہوں نے کہا اولاد کی کیا پرواہ میں، جا کر وادی غیر زرع میں چھوڑ آئے، واپس مڑ کے دیکھا بھی نہ، پلٹ آئے، بیوی نے آواز دی کس کے حوالے کر کے جا رہے، کوئی جواب نہ دیا، کہا خدا کے حوالے، جی ہاں، کہا پھر چلے جاؤ، ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہے، تمہارے گھر سے تو ہم نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے، ہمیں پتہ ہے تم خدا پر کتنا اعتماد رکھتے ہو، ہم بھی اسی اعتماد والے ہیں۔ چنانچہ واپس آگے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، وہ تذکرہ جہاں آئے گا تفصیل سے عرض کروں گا۔ اگلا امتحان آ گیا، بچہ تھوڑا چلنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے کہا اب اس کو میرے نام پر ذبح کر دیں۔ چھری لی، بابے نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور گردن پر چھری چلانے سے پہلے کہا کہ میرے بیٹا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور پتر میں نے خواب میں دیکھ لیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹوں کو ذبح کرتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے کہ تجھے ذبح کروں کہ نہ کروں؟ یہ تو ابراہیم تھے اور یہ اس کے بیٹے اسماعیل تھے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ کہا ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی دیر کس بات کی ہے، جو حکم اللہ نے دیا کرو، میں بھی اسی رب کا بندہ ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے انشاءاللہ۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، آزمائش سے گزر گئے، اللہ نے اس امتحان میں بھی آپ کو پاس کر دیا۔ اگلا امتحان ہے میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم اپنے کندھے پر پتھر اٹھاتے ہیں، اسماعیل اٹھاتے ہیں، گھر بنتا ہے، گھر تعمیر ہو گیا۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے، چند آیتوں کے بعد اس کا ذکر کریں گے۔ ساری امتحانوں میں جب پاس ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میرے خلیل میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، میں نے تجھے انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، ابراہیم علیہ السلام تڑپ کے یہاں پر کہا اللہ نے مجھے سند دی ہے، مجھے اعزاز بخشا ہے، میں کہلا کیوں نوں، میری نسل کو بھی اللہ امامت عطا فرمائے۔ قال ومن ذریتی، مولا میری اولاد میں بھی امامت رکھ دے۔ اللہ نے کہا وعدہ ہو گیا، ہو جائے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ مولا وہ کیا؟ قال لا ینال وعد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، جو تیری راہ پر ہوں گے ان کو امام بناؤں گا۔ جا، میں سب سے بڑا امام تیری اولاد میں تجھے دیتا ہوں، امام الانبیاء بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ پھر اماموں کی پوری ایک فہرست ہوگی
پھر امام علی بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام حسن بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام حسین بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام زین بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام باقر بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام جعفر بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام رضا بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام کاظم بھی تیرا بیٹا ہوگا، امام تقی نقی بھی تیرے بیٹے ہوں گے، حسن عسکری بھی تیرے بیٹے ہوں گے، اور آخر میں امام مہدی کو بھی تیری نسل میں سے اٹھاؤں گا، قیامت تک امامت میں نے تیری اولاد میں رکھ دی ہے۔ لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ، حسین امام ہے، حسین امام ہے، یزید امام نہیں ہے، یزید ظالم ہے، وہ لعنتی ہے، امام ہے امام حسین علیہ السلام، اور نسل حسین قیامت تک اللہ نے امامت ان کو سونپی ہے۔ قال ومن ذریتی، کہا ہاں آپ کو ملے گی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے۔ کعبہ کتنا عظیم اللہ کا گھر ہے، کتنا عظیم اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے، مثابۃ للناس، ساروں کے دلوں کے رخ ہی اللہ نے کعبے کی طرف پھیر دیے، مشرق مغرب شمال جنوب بلندی پستی کھائیوں پہاڑوں کی بلندیوں سے سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ ایک دن ہمیں اپنا گھر تو دکھا دے، ایک دن اپنا بیت اللہ تو دکھا دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ گھر اتنا عظمتوں والا بنایا، وہ اس میں کوئی سونے کے اینٹیں نہیں لگی ہوئی، چاندی کی اینٹیں پہ نہیں لگی ہوئی، وہ جناب پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، لیکن اللہ نے کشش اس میں ایسی رکھ دی ہے لوگ سونے دے کر اس پتھروں والے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں، لوگ دولتیں لٹا کر اس پتھروں والے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے اللہ کے گھر کی۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر پھر ہم نے اپنی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم یہ ایک وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے تھے، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر یہ اگلی دعا آ رہی ہے۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اللہ نے جس وقت کہا نا محبوبہ میرے گھر کو بتوں سے صاف کرو، تو سارے پتھر بت شت نکال دیے، جن پتھروں کے پاس وہ خون ذبح کرتے تھے وہ بھی جانور ذبح کرتے تھے وہ بھی نکال دیے، جن کو سجدہ کرتے تھے وہ بھی نکال دیے۔ کہا ایک پتھر کو نہیں نکالنا، بلکہ اس کو رکھنا بھی میرے کعبے کے دروازے کے سامنے ہے، بالکل عین کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ اگر آپ نے وہ شیشے کا گلدان دیکھا ہو جس میں ایک پتھر ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اب بھی موجود ہیں، اس کو مقام اللہ نے کہا اس کو دور نہیں رکھنا، اس میں میرے خلیل کے پاؤں کے نشان ہیں۔ واہ 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 واہ، جس ابراہیم نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی، بیٹے ذبح کیے، گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، سب اپنی جان آگ میں ڈال دی، اللہ نے کیا محبت فرمائی اپنے خلیل سے۔ کہا محبوبہ پھر محبت تو ایسی ہے نا، دیکھ تو نے میرے لیے سب کچھ لٹایا، میں نے قیامت تک تیرے پاؤں کے نشان کو بھی سنبھال کے رکھا، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے رکھا ہے، رکھا بھی کہاں، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے رکھا ہے۔ محبت ہو تو ایسی، عشق ہو تو ایسا، لیکن خلیل اللہ جیسا کوئی بندہ بھی تو ہو، کوئی اللہ کو ماننے والا ایسا کوئی اللہ کا بندہ بھی تو ہو، وہ گھر کے سامنے عین دروازے کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مناسک حج حضور سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حجر اسود ہے، یہاں سے طواف شروع کرنا ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شمالی ہے، یہ رکن عراقی ہے۔ حضرت عمر کہیں تڑپے نہیں، کہیں نہیں تڑپے کہ میں ادھر کیا کروں کیا نہ کروں۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا ادھر سے ختم ہو کر ادھر پہنچے، فرمایا عمر یہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے بابا ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کرتے تھے، یہ نشان ان کے قدموں کے ہیں۔ عمر کی روح تڑپ گئی، محبت والی رگ پھڑکی تو عرض کی یا رسول اللہ
اجازت ہو تو 2 نفل نہ پڑھ لوں ادھر، اجازت ہو تو 2 نفل نہ پڑھ لوں ادھر 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ ویسے میں رک کر کہتا ہوں، آپ کو بھی کبھی خواہش ہوئی ہے کسی اللہ والے کے مزار پر یا جدھر کسی اللہ والے کی بیٹھک آپ نے دیکھی ہو، آپ کے من میں کبھی یہ من مچلا ہے کہ یار اللہ والا بیٹھا تھا میں 2 نفل پڑھ لوں؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ سبحان اللہ، جن کا ہوا ہے وہ سمجھو اچھے پکے فاروقی ہیں، جن کو یہ ہوا وہ سمجھو پکے فاروقی ہیں، اس لیے کہ یہ رگ ان کے اندر فاروق اعظم کی آ رہی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں 2 نفل پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا ابھی مجھ پر حکم نہیں آیا، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے وہی اسی وقت نازل کی، انہی لفظوں میں نازل کی جو لفظ عمر کے تھے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں 20 سے زیادہ 20 مقامات ہیں جدھر جو میں نے خواہش کی اللہ نے قرآن اتار دیا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ عمر نے کہا میں ادھر نماز 2 رکعتیں پڑھ لوں، اللہ نے اسی وقت وہی نازل کی، محبوبہ تیرا عمر کہتا ہے میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اب یہی نہ پڑھے، اس کے وسیلہ سے قیامت تک آنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والے سارے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک آنے والے سارے حاجی اور عمرہ کرنے والے ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، طواف کر کے فارغ ہوں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ماتھا ٹیکیں۔ سجدہ خدا کو کرنا ہے لیکن کرنا ابراہیم کے پاؤں کے پاس ہے، ابراہیم کے پاؤں کے پاس کرنا ہے۔ سجدہ تو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ادھر کرنا ہے جدھر ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں۔ اب چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو سہولت علماء نے دے دی ہے اس احاطہ میں کہیں اس کے آس پاس بس منہ ادھر ہو جائے، وہ منہ تو کعبے کی طرف لیکن قدم سامنے ہو، منہ کعبے کی طرف لیکن قدم سامنے ہو۔ ابراہیم کے قدم کو سامنے رکھ کر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے تو ٹھیک ہے، تو سنو کعبے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ کو دل میں رکھ کر نماز پڑھی جائے تو کتنی باکمال ہوگی، کتنی باکمال نماز ہوگی، کتنی باکمال نماز ہوگی۔ ویسے میرے ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مجھے خیال آیا کہ اللہ نے یہ اپنے گھر کے سامنے کیوں مقام ابراہیم رکھا ہے؟ کسی اور جگہ بھی دائیں بائیں بھی رکھا جا سکتا تھا، دروازے کے سامنے کیوں؟ اللہ نے کہا وہ محبوب پیٹھ کے پیچھے نہیں ہوتے، سامنے ہوتے ہیں، ان کو سامنے ہی رکھنا چاہیے، ان کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے۔ لیکن وجہ دوسری ہے، یہ تو ابھی خیال آ گیا، یہ تو ابھی اچانک خیال آیا تو میں نے کہہ دیا۔ میں کہہ تو کچھ ہو رہا تھا، کیا یہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا جب یہ طواف کرتے ہیں تو بندہ آئے نا کعبے کا طواف کرے، تو جب طواف کر کے فارغ ہونا کہتا واہ 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 میں کعبے کا اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ثواب گن گن کے کرتے ہیں، اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے کروڑ نیکیوں والے جنہوں نے پیمانے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ میرے تو اتنی نیکیاں ہوگی، میں 1.25 لاکھ نماز کا طواف کا ثواب مل گیا، میری گناہ معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گیا۔ اندر ایک تھوڑی سی تکبر فخر غرور کی بات اٹھتی ہے۔ اللہ نے کہا سارا کام کرو نا، وہاں گے میرے خلیل اللہ کے پاؤں پر جھک جاؤ تاکہ تمہارا سارا تکبر ٹھیک ہو جائے۔ تمہارا طواف، تمہاری عبادت، تمہارا یہ ذکر تب قبول ہوگا جب میرے خلیل اللہ کے قدموں پر آ کر تم اپنا ماتھا ٹیکو گے۔ سجدہ مجھے کرو، سجدہ خلیل اللہ کے پاؤں کو نہیں کرنا جیسے آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم کو نہیں کیا، اللہ کو کیا، لیکن رخ آدم تھے، رخ ادھر میرے کعبے کی طرف کرو، لیکن کعبے سے پہلے خلیل اللہ کے پاؤں کی طرف کرو۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس آیت میں ایک اور بات، اللہ نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ میرے گھر کو تم ستھرا کرو، میرے گھر کو۔ اللہ کے گھر کی خدمت کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ خادم کام نہیں کرتے، جی یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو چلو یہ نہیں کرتے، بھولے ہوں گے آپ کس بیماری کی دعا ہو، جھاڑو لے کر خود صاف کر دو نا، تم خود صاف کر دو۔ یہ کوئی بیزتی والا کام ہے، اس کو تم چھوٹا سمجھو جو مسجد کا خادم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اتنے بڑے نبی حضور کے جد ہیں، اللہ نے کہا تم میرے گھر کی خدمت کرو، اس کے صاف ستھرا کرو۔ کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ مسجد کا خادم کتنا بڑا ہو گیا ہے،
کتنی عزت مل گئی ہے. یہ بیت اللہ کے خادم ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. حضور کی جد سارے قریشی جو ہیں وہ خادمین بیت اللہ رہے ہیں، اور باقی مسجدوں کے خادم بھی چھوٹے نہیں. قیامت کے دن کعبے کے ساتھ مسجدیں جڑ کر جائیں گی. جدھر ابراہیم ان کی خدمت میں آگے آگے ہوں گے، یہ خادم بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے. اس لیے اپنا اعزاز سمجھو اور مسجد میں آپ صفائی کیا کرو آ کر. پرانا وقت کیا اچھا ہوتا تھا، لوگ مسجدیں بند کر کے چلے جاتے تھے، عورتیں آ کر مسجدوں کو صاف کیا کرتی تھیں. منتیں مانگتے تھے لوگ، میری اولاد ہو جائے، میں مسجد میں اتنے دن پانی بھروں گا، اتنے دن تیل ڈال کے ڈالوں گا، اس میں آگ جلاؤں گا، دیا مسجد میں روشن کروں گا، اللہ مجھے اولاد دے دے، میرا یہ کام ہو جائے. خدا کی قسم لوگوں کے کام ہو جاتے تھے. آج کل کیا کریں، ہم نے تو مسجدوں کو تالے لگا دیے. یہ بھی تو مجبوری ہے ہماری، نہ لگائیں تو مسجد کے اندر سے ساری صفائی ہو جاتی ہے. وہ صفائی نہیں ہوتی، پھر پوری صفائی ہو جاتی ہے، کچھ بھی پھر مسجد میں نہیں رہتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یاد رکھنے کی بات ہے، جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے پروردگار کر دے اس شہر کو امن بانٹنے والا اور اس کے رہنے والوں کو عطا فرما نو بنو پھل جو ان میں سے ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر. فرمایا پیارے جو کافر ہو اسے بھی اب تھوڑا بہت فائدہ دے ہی دوں گا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کھینچ ڈالوں گا آتش عذاب میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ ادھر لوٹا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر ہو گیا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بلکہ یہ اس سے پہلے کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس سے پہلے کی ہے، جس وقت حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر پلٹے اور سنیہ کے مقام پر جدھر سے لوگ الوداع ہوتے اور مڑ کے دیکھتے، تو جیسے ہمارے ہزارے میں بھی کشمیر میں بعض علاقوں میں ہے، جب دور تک دیکھتے رہتے ہیں، جب وہاں سے اوجل ہونے لگتا ہے تو ہاتھ ہلا کر کہتے ہیں، ایسے الوداع الوداع کرتے ہیں. پرانا وقت کتنا اچھا ہوتا تھا، کتنی محبتیں ہوتی تھیں. دور تک لوگ رخصت کرنے جاتے تھے. وہ جس جگہ سے عرب لوگ رخصت کرتے تھے، مکہ وادی اوپر سنیہ کے مقام پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے آخری نظر دیکھا اپنے بچے اور بیوی کی طرف. دور سے کیا نظر آتے تھے، بحر اس علاقے کو دیکھا اور دیکھ کر دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے دے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے جواب دیا میں نے دے دیا، کافروں کو بھی تھوڑا بہت دے دوں گا، نہ باز آئے تو پھر اپنی طرف انہیں کھینچ لوں گا. کیا کمال کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. وہ شہر اتنا امن والا ہو گیا کہ بندہ اپنی جو بھی نہیں مار سکتا. حالت احرام میں جو مارے گا تو اس پر دم لازم آئے گا. اس شہر میں ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا نظارہ تو دیکھو کہ پھلوں کے اتنا رزق وافر مقدار میں اللہ نے عطا فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے میں جدھر جدھر جو پھل ہے، شاید آپ کو اپنے وطن میں وہ پھل نہ ملے، لگا مکہ شہر کے اندر وہ پھل آپ کو مل جائے گا. ہر موسم کا پھل مل جائے گا، گرمیوں میں سردیوں کا، سردیوں میں گرمیوں کا مل جائے گا. یہ دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو اللہ نے یوں قبول فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ منظر یاد میں لاؤ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. پروردگار ہمارے قبول کر، ہم سے بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا میرا گھر بناؤ. مولا کدھر بنائیں؟ فرمایا جبرائیل آپ کی نشاندہی کرتے. سب سے پہلے جبرائیل امین آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان لگا کر دیے. گھر اللہ کا بن رہا ہے، انجینئرنگ کا کام جبرائیل کر رہے ہیں، نقشہ جبرائیل بتا رہے ہیں. اے پھیتا ادھر سے ادھر کھینچو، ادھر سے یوں کھینچو، ادھر سے یوں کھینچو. نشان لگا کر بنیادوں کے بتا دیے. مستری بن گئے ابراہیم خلیل اللہ، مزدوری کر رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ. اور جس گھر کو حکم اللہ نے دیا ہو
اور اس کا نقشہ جبرائیل نے بتایا ہو، اس کی اینٹیں اور پتھر خلیل اللہ نے لگائے ہوں، اور اس میں گارا ذبیح اللہ نے دیا ہو، تو بتاؤ وہ گھر پھر کس شان کا گھر ہوگا؟ تبھی تو ساری دنیا کھینچی ہوئی اس طرف جاتی ہے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، یہ اس پتھر پر تعمیر کر رہے تھے۔ پہلی دعا یہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے کر دیا ہے، اب اسے قبول بھی تو کر لے۔ اسے پتہ یہ چلا کوئی اچھا کام کرو تو اس کے بعد دعا ضرور کرو کہ خلیل اللہ کی سنت ہے۔ کوئی اچھا کام کرو تو دعا کرو، اللہ ہم نے نماز پڑھو دعا کرو اللہ قبول کر لے، ہم نے تو اپنی جیسی پڑھی ہے تو قبول کر لیں۔ ادھر ہمارے نمازی ہیں، سلام میں امام ادھر پھیرتا ہے تو جناب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں دروازے سے، جیسے کوئی شیر ادھر چھپا ہوا ہے محراب میں، ابھی نکل کر انہیں کھا جائے گا، نہ نکلے مسجد سے باہر کو۔ خدا کے بندو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو، پھر دعا کرو، تمہاری نماز قبول ہو۔ ہر نیک کام کے بعد دعا کرنا خلیل اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے حضور نے تو ہر موقع پر ویسے دعا سکھائی۔ جنازہ ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، جنازے میں کہتے ہیں اللہ کی صلاح بیان کرتے ہیں، حضور پر درود پڑھتے ہیں، پھر جمع کہتے ہیں، سارے زندہ مردہ، مرد عورت، چھوٹے بڑے، حاضر غائب سب کو بھرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کو بخش دے۔ لیکن اس اکیلے بیچارے کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیتے، اللہ یہ چرپائی والے کو بھی بخش، اس کو تو نہیں کہتے نا اللہم اغفر لح، جمع میں آتا ہے وہ، لیکن دعا پڑھتے ہم یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان۔ چلو فوت ہونے والوں وہ بھی شامل ہو گیا، لیکن وہ تو پہلوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ ہے، یہ تو اب چارپائی پر ہے، تو اللہم اغفر لحینا و میتنا میں شامل ہو گیا، اب اس کی بخشش کر دی، لیکن اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھ چکو تو پھر بعد میں خالصتاً اس کے لیے دعا کرو، پھر خالصتاً اس کے لیے دعا کرو، تو گویا کوئی بھی اچھا کام اس کے بعد دعا کرنا ہی خلیل اللہ کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پروردگار ہمارے بنا ہمیں خاص نیاز مند اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری بندگی بجا لانے والی ہو، اور ہمیں حج کے طریقوں کا علم بخش اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پہلی دعا کی کہ اللہ جو عمل منی کا ہم نے کیا قبول کر لے۔ دوسری دعا، اے اللہ یہ تو قبول کر لے لیکن ہمیں اسلام پر ہی رکھنا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کی عاقبت بھی ٹھیک ہے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں ہمیں مسلمان رکھنا۔ یہ تعلیم ہے ان مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ ہم جس راستے پر اسلام کے حق راستے پر ہیں تو ہمیں اس راستے پر قائم رکھ، اور صرف کنجوس بن کے اپنے لیے دعا نہ کیا کریں۔ خلیل اللہ نے طریقہ بتایا ہے اپنے کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں بھی ایک اسی اسلام والی امت جاری کر دے، میری اولاد میں بھی امت مسلمہ ہو، مسلمان ایک مسلمانوں کی جماعت، امتم مسلمتن ایک امت مسلمہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے اب طریقے بھی سکھا دے، حج کے طریقے بھی سکھا دے، اور ذرا اب رحمت بھی فرما دے نا، گھر بنا دیا ہے، طریقے بھی سکھا، مسلمان بھی رکھ، اولاد بھی، وَتُوبْ عَلَيْنَا، ذرا اب رحمت بھی فرما، توجہ والی رحمت بھی فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خلیل اللہ نے دعا کی میری اولاد میں ایک امت مسلمہ ہو۔ پتہ چلا ابراہیم کی اولاد میں ہر دور میں ایک جماعت اسلام پر ہمیشہ رہی ہے، ایک جماعت اسلام پر ہمیشہ رہی ہے۔ اس کی تطبیق اگلی آیت سے کرتا ہوں، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
انک انت العزیز الحکیم۔ رب ہمارے انہی میں سے ایک عظیم رسول اٹھا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور سکھائے انہیں تقدیر کا راز اور حکمت، اور انہیں صاف ستھرا کرتا ہی رہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دعا جاری ہے اور یہ آخری دعا ہے۔ پہلی دعا سے گھر کو قبول کر، دوسری راہ میں اسلام پر قائم رکھ، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ ہو، آج کے طریقے سکھا، ہم پر نظر رحمت فرما۔ اگلی دعا ربنا وبعث فیہم، یہ فیہم کی ضمیر ہے امتم مسلمہ کی طرف، یہ پچھلی آیت میں ذرا ہوا امتم مسلمۃ لک کی طرف، یہ فیہم ان میں، کن میں؟ مسلمان امت میں۔ کن میں؟ مسلمان کن میں؟ مسلمان۔ زور کیوں دے رہا ہوں؟ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ابراہیم نے دعا کی میری اولاد میں ایک امت مسلمہ ہو، جماعت ہو مسلمانوں کی، اور ان مسلمانوں کی جماعت میں سے میں اپنا مصطفیٰ بھیج دیں۔ ابراہیم جس گھرانے میں حضور پیدا ہوئے، جس خاندان میں حضور پیدا ہوئے، جس گھر میں مصطفیٰ آئے، وہ خواجہ عبد المطلب کا گھر ہے، وہ عبداللہ کا گھر ہے، وہ ابو طالب کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ربنا وبعث فیہم، ابراہیم کہتے ہیں اللہ ان میں بھیج اپنا رسول جو میری اولاد میں مسلمان ہیں۔ قرآن نے بتا دیا مصطفیٰ کے اجداد سارے مسلم ہیں، حضور کی نسل ابن و امن سارے مسلمان ہیں، اور حضور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آگے ذکر کیا کہ اے اللہ ان میں وہ رسول عظمتوں والا بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، اور انہیں یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، کتاب سکھائے۔ کتاب کا ایک معنی یہ کتاب کا ایک معنی نامہ اعمال جو قیامت کے دن دیے جائیں گے، وہ بھی کتاب ہوگی، وَلَهُ کتاب معلوم۔ اور کتاب کا ایک معنی لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ تقدیر کو بھی کتاب کہا گیا ہے۔ یہاں پر میرے شاہ جی نے ترجمہ کرتے ہوئے اس معنی کو لے کر ترجمہ کیا ہے، یہ انفرادیت دیکھیے گا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے انہیں تقدیر کا راز۔ یہاں پر کتاب سے مراد تقدیر کی کتاب ہے، لوح محفوظ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو قرآن پڑھ کر نہیں صرف سنایا، قرآن کی تفسیر صرف نہیں بتائی، اس قرآن میں ہر رتب و یابس ہر چیز اس میں موجود ہے، اور ساری لوح محفوظ کا علم اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو تقدیروں کے راز بھی بتا دیے، تبھی تو جناب میرے مصطفیٰ کریم کے غلام جو ہے وہ جو چاہتے تھے اللہ ان کے ہاتھ سے وہ کر دیتا تھا، اللہ وہ انہیں عطا فرما دیتا تھا، اور انہیں حکمت اور ان کا تزکیہ فرما۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ آخر میں مانگا کہ وہ محبوب تلاوت بھی کریں، کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی دیں، اور ان کو صاف بھی کریں۔ اللہ نے جب حضور کی بعثت کا ذکر کیا، جدھر بھی کما ارسلنا بھی آیت آگے آ رہی ہے دوسرے سپارے میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وہاں یزکی اللہ پہلے لایا ہے، ابراہیم کی دعا میں یزکی آخر میں ہے۔ ابراہیم نے کہا انہیں کتاب بھی پڑھائے، کتاب بھی، حکمت بھی دے، اور آخر میں کا صاف کرے۔ اللہ نے تزکیہ پہلے لایا، فرمایا میری کتاب اس کے سینے میں نہیں آئے گی جو پاک نہیں ہوگا، وہ تلاوت کر ہی نہیں سکے گا جس کا سینہ پاک نہیں ہوگا، اور وہ حکمت ادھر آ ہی نہیں سکے گی جس کا سینہ پاک نہیں ہوگا۔ محبوبہ تو پہلے اپنی نگاہ سے ان کے دلوں کو صاف کر، پھر قرآن پڑھ، وہ اندر داخل ہوتا جائے گا، پھر تفسیر بتا، اسے سیکھتے جائیں گے، اور پھر دانائی بتا تو یہ عقل مند بنتے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے محبوبہ ان کا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ،
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جس نے ابراہیمی طریقے سے رخ پھیرا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت سے ہلاک کر دیا، اور بے شک انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے چن لیا اور آخرت میں تو وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم کا یہ ذکر کر کے میرا بندہ کیسا تھا، امتحانوں میں پاس ہو گیا، اس نے میرا گھر بنایا، اس کے لیے دعا مانگی وہ سب مسلمانوں کے لیے، اور اللہ نے بتا دیا ابراہیم کے اصل میں ماننے والے تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ کیونکہ پیچھے بات چل رہے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا، نہیں نہیں، نہ تمہارے نہ تمہارے نہ تمہارے، ابراہیم تو مصطفیٰ کے ہیں۔ ابراہیم تو مصطفیٰ کے، جن کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی وہ مصطفیٰ آگے ہیں اور وہ مسلمانوں میں آگے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو ابراہیم کے دین سے اعراض کرے گا، منحرف ہوگا، وہ تو بے وقوف ہے۔ اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَصْفَ۔ او یہودیو تم ابراہیم کا دین چھوڑ رہے ہو، او عیسائیو تم ابراہیم کا دین چھوڑ رہے ہو، اے مشرکو تم خلیل اللہ کا دین چھوڑ رہے ہو، تم سارے بے وقوف ہو، احمق ہو۔ اور ابراہیم تو وہ ہیں جنہیں ہم نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں تو وہ ہمارے مقرب ہوں گے، وہ ہمارے مقرب ہوں گے۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا سارے لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ مقربین کا مقام دیکھیے گا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کہا ان کے پروردگار نے ان سے سر تسلیم خم کر، آپ نے عرض کی سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم پیکر تسلیم و رضا بن جا، جو کہوں کر، مولا حاضر مولا حاضر۔ ایک دن جبرائیل امین نے کہا مولا آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، آپ تو خلت سے پاک ہو، دوستیوں سے پاک ہو، آپ نے ابراہیم کو کیسے خلیل بنا لیا؟ فرمایا جا کر ابراہیم سے پوچھ، وہ تو اللہ وہ تو بچے سے پیار کر رہا ہے، اس کا دیکھو دنیا اتنی مال، اتنی بکریاں، اتنے ریوڑ، اتنے جانور ہیں، وہ آپ کا کیسا خلیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جاؤ پوچھ لو اس سے۔ جبرائیل آئے آستانے خلیل کے سامنے آ کر کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا نام بلند کیا۔ ابراہیم گھر سے نکلے، ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا نام لینے والا، یہ کون آ گیا؟ بشری لبادے میں سامنے دیکھا ایک شخص، کہا تو نے میرے محبوب کا نام لیا؟ جی ہاں۔ کہا ایک دفعہ اور لے لیں۔ کہا کیا دے گا؟ کہا یہ آدھی بکریاں لے لیں۔ ایک دفعہ مولا کا نام لے لیں، نام لیا۔ کہا ایک دفعہ اور لے لے، تیری زبان بہت میٹھی ہے، بڑا مزہ آتا ہے تیری زبان سے اللہ کا نام سن کر محبوب کا، ایک دفعہ اور لے لے۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا یہ باقی بکریاں بھی لے لیں، یہ باقی بکریاں بھی لے لے۔ وہ کہا ایک دفعہ اور لے لے۔ وہ ابراہیم تھے ہماری طرح نہیں، ایک نعت سنی تو تھک کے، دوسری سنی تو تھک کے، آدھا رکوع پڑا تو تھک کے، دو پڑھے تو جناب نیند آ گئی، اور آدھا سپارہ پڑا تو جناب ادھر لم لیٹ ہو گئے۔ وہ تو خلیل اللہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ اور لے لے۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا اب مجھے رکھ لے اپنا نوکر، یہ بکریاں میں چراتا رہوں گا، تو مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا، تو مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہنا۔ یہ تھی پیکر تسلیم و رضا، سب کچھ نام مولا پر قربان کر دیا۔ کہا فرشتے نے میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے تو نہ تیری یہ دولت، نہ بکریاں، نہ کچھ نہیں چاہیے۔ کہا تو فرشتہ ہو یا نہ ہو میں نے دے دیا، واپس میں نے بھی کوئی نہیں لینا، واپس میں نے بھی کوئی نہیں لینا۔ اللہ نے وہی کی، پتہ تھا ابراہیم تو اب واپس نہیں لے۔ کہا ابراہیم یہ بیچ، ان کی بیچ کر زمین خرید، اس زمین کے اندر زراعت کر، اس سے جو آمدن ہو وہ میرے بندوں کو کھلایا کر، لنگر لگا دے۔ لنگر لگ گیا خلیل اللہ، لنگر لگ گیا خلیل اللہ کا۔ یہ لنگر خلیل اللہ کی اولاد میں جاری ساری آپ بھی، یہ لنگر ان کا ہے جنہوں نے لگایا ہے، لگ گیا لنگر، کھانے لگ گئے، اور ابراہیم لٹا رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہ بچا، مہمان کوئی آگے تو اپنے ساتھیوں میں جاؤ میرا فلاں دوست ہے، اس سے جا کر کچھ گندم لے آؤ، ادھر کات پڑ گیا ہے۔ وہ ادھر گئے، اس نے کہا ادھر ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ابراہیم اپنے لیے مانگے تو ایک بوری دے دوں گا، زیادہ نہیں ہے۔ خالی واپس آئے، راستے سے آتے ہوئے ریت کے بورے بھر لیے۔ کہا کیسے جائیں گے؟ لوگ کہیں گے ابراہیم کے دروازے پہ آئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ چلو ظاہری طور پر تو دکھا دیں، تسلی ہو جائے گی، بعد میں دیکھا جائے گا۔
ابراہیم سو رہے تھے، ریت کے 2 بورے لا کر ایک مکان کے کونے میں اتار دی اندر. حضرت حاجرہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی تو دیکھا بورے تھے. انہیں کہا آ گیا آٹا آ گیا، چلو مہمان باہر بہت لوگ آئے، میں کھانا تیار کریں. سب نوکروں کو بلایا، جمع کرو. بوریاں کھولی تو ان میں آٹا تھا. ابراہیم ابھی سو رہے، انہیں پتہ ہی نہیں، ان کو بتایا نہیں. آٹا نکالا، گوندا، روٹیاں پکی تو خوشبو آئی تو جاگ گئے. اٹھ کے کہا اوے سارا یہ کدھر سے آ گیا روٹیاں پکا رہی ہے؟ عرض کی کہ یہ وہ جو آپ کا خلیل ہے اس نے بھیجا ہے، اور یہ آٹا اس نے بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ان نوکروں نے پہلے بتا دیا. اٹھے جب تو نوکروں سے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ کام ہو گیا ہے. آپ نے بیوی سے کہا یہ آٹا کدھر سے آیا تو؟ انہوں نے کہا جی آپ کے خلیل نے بھیجا. فرمایا میرے خلیل نے نہیں بھیجا، اس خلیل نے نہیں بھیجا، یہ میرے رب خلیل نے بھیجا ہے. وہ رب پھر اس طرح کام کرتا ہے، وہ رب اس طرح پھر کام کرتا ہے. فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے کتوں کی گلوں میں یہ سونے کے ہار کیوں ڈالے ہوئے؟ ان کے پاؤں میں یہ پیزابیں چاندی کی کیوں پہنائی ہوئی؟ ان کے ماتھے پر اور ان کے سر پر تو نے یہ جواہرات اور ہیرے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کہا میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دولت سے، دنیا سے پیار کرتا ہوں. میرا پیار تو میرے رب سے ہے. تم جس سے پیار کرتے ہو وہ تو میرے کتوں کی پیزیبیں ہیں، تو وہ تو میرے کتے پہ ہار ہیں. اس کو، مجھے اس کے ساتھ کوئی محبت. اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم نے اس طریقے کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی، اور یعقوب نے بھی فرمایا اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، لہٰذا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اسلام پر تم ڈٹے رہنا. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دین پر ڈٹے رہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اسلام پر. یہ نصیحت ہر کوئی اپنے پلے باندھے. یہ خلیل اللہ کی سنت ہے. اپنے گھر میں وصیتیں کیا کرو، پتر نماز پڑھا کر، بیٹا سچ بولا کر، پتر حیا سے رہ، اسلام کا دامن پکڑ، اللہ کی اطاعت اختیار کر، نافرمانی والی زندگی سے بچ جا. اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاؤ گے، تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، تمہیں فائدہ ہوگا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. تم خود تاریخی شہادتوں کے امین ہو. وہ کیسا منظر تھا جب یعقوب کے پاس موت نے حاضری دی. آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم تو اس ایک الہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کرتے، اور ہم سب تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت کے دین پر قائم رہنا، اور آپ کیسے کہتے ہو؟ اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا ام کنتم شہداء، تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب پر موت کا لمحہ تھا اور وہ وصیت کر رہے، تم اس وقت موجود تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹوں کو؟ انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی. یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد یہودی ہونا، انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ سونے یہاں پر سوال یہ نہیں تھا کہ تم عبادت کس کی کرو گے، عبادت تو اسی خدا کی کرتے تھے، کیونکہ ان کی اولاد میں نبی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام برگزیدہ لوگ تھے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں توحید کے ماننے والے تھے. ان سے یہ سوال کرنا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال عبادت سے متعلق نہیں تھا، یہ سوال معرفت معبود سے متعلق تھا. پوچھنا یہ چاہ رہے تھے یعقوب علیہ السلام تم خدا کس کو مانو گے میرے بعد، یا کس کو خدا مانا ہے تم نے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس جواب میں یہ سوال پوشیدہ ہے کہ جواب معرفت خداوندی کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم اپنی مرضی سے خدا نہیں چنتے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جس کی تعارف آپ نے کروایا ہے.
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور جس خدا کی پہچان آپ کے آبا نے ابراہیم نے کروائی ہے، اسماعیل نے کروائی ہے اور حضرت اسحاق نے کروائی ہے، جو ان نبیوں کے واسطے سے جس خدا کی پہچان ملی ہے ہم اس خدا کو مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت یہ واقعہ تو یعقوب علیہ السلام کا ان کی اولاد کو ہے، رب نے قرآن میں نقل کر کے امت مسلمہ کو یہ بتایا تم نے خدا اس کو ماننا ہے جس کی پہچان محمد مصطفیٰ نے کروائی ہے۔ بغیر معرفت مصطفیٰ کے اور بغیر واسطہ رسالت کے اگر کوئی خدا کو مانے گا تو خدا کہتا ہے میں اس کو، وہ مجھے قبول نہیں ہے، جو مصطفیٰ کی دہلیز سے ہو کر آئے گا میں خدا کو وہی بندہ قبول ہے۔ بخدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہے، ایک الہ واحد۔ پھر انہوں نے 3 نام ذکر کیے آپ کے آبا میں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چچا، اسحاق والد۔ اسحاق دادا اور یہ دادے کے بھائی اسماعیل اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب کے لیے قرآن نے اب کا لفظ استعمال کیا۔ عربی زبان میں اب کا لفظ مشترک المعنی ہے، دادے کو بھی عربی میں اب کہتے ہیں، چچا کو بھی عربی میں اب کہتے ہیں اور باپ کو بھی عربی میں اب کہتے ہیں، اب کہتے ہیں۔ اس لیے جب آگے آیت آئے گی اس جگہ پھر بات کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو پوجتے ہو، انہیں خدا مانتے ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی آزر سے مراد حضور ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ نہیں سونے، باپ کا نام تارخ ہے، اب سے مراد یہاں پر چچا ہے۔ آزر آپ کے والد نہیں، آپ کے چچا تھے، وہ مشرک تھے۔ ابراہیم کے باپ جو تھے وہ مومن تھے، موحد تھے، اور ان کا نام حضرت تارخ تھا۔ وہاں پر اس کی باقی وضاحت میں کروں گا۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ نام 3 لے لیے، ابراہیم کے الہ، اسماعیل کا الہ، اسحاق کا الہ، کوئی سمجھ سکتا تھا یہ تو 3 خدا ہو گئے۔ اللہ نے آگے کہہ دیا نہیں 3 نہیں ہے، الہ واحد، سب کا ایک ہی خدا ہے، سب کا ایک ہی خدا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت ہی جو چل بسی اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہودی کہتے نہیں جی وہ تو یہ ہیں فلاں وہ ہیں فلاں، اللہ نے کہا نہیں، وہ جو امتیں گزر گئیں، اب تمہارے سے تمہاری کمائی، ہم سے ہماری کمائی کا سوال ہوگا۔ سونے ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دے، میں تمہارے کا جواب دے نہیں ہوں، آپ میرے کے جواب، ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے، دوسروں کے عمل کے بارے میں سوال نہیں۔ اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور دوسرے کے لیے اچھی بات ضرور کہو کہ وہ آپ کے لیے بھی فائدہ اور دوسرے کے لیے بھی نفع ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تم ہدایت پالو گے۔ فرماؤ کیا ابراہیم دین کا، کیا کہنا ابراہیمی دین کا کہ ہر ایک سے جدا، ہر ایک سے الگ، اور وہ تو مشرکوں سے نہ تھے۔ یہودی کہتے یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے نہیں عیسائی ہمارے دین پر آئے ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ان نادانوں کو محبوبہ سمجھا دے، نہ یہودی بنو نہ عیسائی بنو، ابراہیم کے دین پر آ جاؤ۔ ابراہیم کا دین حنیف تھا، وہ ہر طرف سے کٹے ہوئے، وہ پکے مومن موحد تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یوں کو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو بھی نازل ہوا ہماری طرف سے، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے ہیں۔ مسلمان کی تعریف اس آیت میں بیان کر دی، مسلمانوں کا ترہ امتیاز اس آیت میں ذکر کر دیا گیا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نبیوں کو نہیں مانتے، مسلمانوں کا دین کتنا اچھا ہے، آدم سے لے کر حضور تک ہر نبی اور ہر رسول کو مانتے ہیں، نبیوں پر اترنے والی کتابوں کو مانتے ہیں اور ان کو ملنے والے صحیفوں کو مانتے ہیں، جو ان نبیوں کو رب نے دیا اس سب کو مانتے ہیں، اور مانتے بھی اس طرح ہیں لا نفرق بین احد منہم، نبیوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا لا تخیر بین الانبیاء، نبیوں میں تفریق مت کرو، میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا۔ نفس نبوت اور رسالت میں اگلے تیسرے بارے میں جا کر تفصیل سے عرض کروں گا، نفس نبوت اور رسالت میں آدم سے حضور تک سارے نبی برابر ہیں، فضائل ہر ایک کے جدا جدا ہیں، اوصاف ہر ایک کے جدا جدا ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ ایمان لائیں ہو بہو اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رب کائنات نے پیچھے سارا ذکر کرنے کے بعد اب یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منافقوں سے، مشرکوں سے سب سے کہا کہ تمہارے لیے معیار ایمان میرے مصطفیٰ ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کی آل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب مخاطب اللہ ہو گیا حضور کے غلاموں کی طرف، آل بیت اور صحابہ کی طرف، کہا یہ لوگ جو مشرک ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ سارے، اگر آپ جس طرح مصطفیٰ کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، یہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، یہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں تو۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ہدایت پر وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ کئی لوگ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، درمیان سے کراس، علی کو چھوڑ کر پھر آگے طلحہ، زبیر، عبیدہ اور باقی صحابہ کو۔ فاطمہ بھی صحابہ میں نہیں ہے، علی بھی صحابہ میں نہیں ہے، حسن حسین بھی صحابہ میں نہیں شمار کرتے ہیں۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں تم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یار کیسے نادان ہو، علی صحابی نہیں ہے؟ سب سے پہلا صحابی تو علی ہے، فاطمہ صحابیہ نہیں ہے، سب سے پہلی صحابیہ ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کی اولاد فاطمہ الزہرا ہیں۔ حسن حسین صحابی نہیں ہے جن کو بیعت ہی حضور نے خود کیا ہے، بچپن میں حضور نے کسی کو بیعت نہیں کیا سوائے حسن اور حسین کے، اپنی گود میں اٹھا کر حضور نے کہا لوگوں سے حسن حسین میری بیعت کر لو، حضور کو پتا تھا کل کئی کہیں گے ہماری بیعت کرو، کہا میں نے حسن حسین کو خود بیعت کر لیا ہے، اب کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابی ہیں، سونے وہ صحابی ہیں، ان کا تو دورہ امتیاز ہے، صحابی بھی ہیں اور آل بھی ہیں، یہ جزو بدن رسول بھی ہیں اور مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے جاتے ہوئے جب ہدایت پیش کی تو کہا انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور آل بیت۔ یہ کیوں نے کہا قرآن اور صحابہ؟ اس لیے نہیں کہا صحابہ ہمارے سروں کے تاج، لیکن حضور کو پتا تھا صحابہ 110 صدی 120 کے بعد ایک صحابی بھی دنیا میں 110 صدی 20 تک تو لوگ صحابہ کو دیکھ کر چلیں گے، اس کے بعد والے بیچارے کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا میں مصطفیٰ کی آل، حضور نے فرمایا میں اپنی آل قرآن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم 14ویں صدی میں 13ویں میں 12ویں میں 10ویں میں 9ویں میں 8ویں میں بھی آؤ تو تمہیں 5ویں صدی میں بغداد میں عبد القادر جیلانی مل جائے گا، 6ٹھی صدی میں اجویر میں غریب نواز مل جائے گا، 4تھی میں داتا میں علی اجویری مل جائے گا، 13ویں صدی میں تمہیں گولڈے میں مہر علی مل جائے گا، اور 14ویں صدی میں تمہیں ایک نہیں کئی سید تمہیں مل جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہاں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی، سید ریاض حسین شاہ مل جائیں گے تو دیکھو انہوں نے ہمیں قرآن کے ساتھ لگا دیا ہے، یہ اس سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ یہ پہچان ہے حق کی، اس حدیث کے ساتھ حضور نے دونوں کو جوڑا ہے، قرآن اور آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم اس سید زادے کے قدموں کو کیوں نہ چومیں کہ جنہوں نے ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر ثقلین میں ایک شکل وہ دیا اور پھر قرآن ہمیں دے کر کہا اس کو پڑھاؤ اور اس کو پڑھو۔
کیوں نہ ہم ان حق والوں کا پھر تذکرہ کریں. یہ ہے وہ ہدایت. تم اس طرح ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ وہ آیا مبارکہ ہے. یہ وہ آیا مبارکہ ہے. قرآن کا یہ وہ حصہ ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری سو ہزار جانے آپ کی عظمت و شان پر قربان ہو. آپ کو جس وقت بلوائیوں نے شہید کیا آپ قرآن پڑھ رہے تھے. عثمان نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور آج. واہ واہ، مزہ نہیں ہے؟ عثمان اندر اپنے گھر میں بستر پر بیٹھے قرآن کھولے ہیں کہ اللہ نے کہا ہدایت قرآن میں ہے تمہارے لیے، اور دروازے پر آل بیت پہرا دے رہی ہے. عثمان کے دروازے پر آل بیت پہرا دے رہی ہے. حسن اور حسین دروازے پر کھڑے ہیں. عثمان نے جاتے ہوئے عملاً بتا دیا کہ میری تمہاری سب کی ہدایت کے لیے قرآن اور آل ہے. دیکھو میرے دروازے پر حسنین کھڑے ہیں اور میں اندر قرآن پڑھ رہا ہوں. بلوائیوں نے آگے سے جرأت نہ ہوئی تو پیچھے سے پھلانگ کر دوسرے مکان سے آ کر اندر چھلانگ لگائی. بار والوں کو خبر نہ ہوئی. عثمان کو جب شہید کیا تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے. اس آیت پڑھتے آپ کا خون مبارک اس لفظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کیا مطابقت ہے؟ اللہ نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ان سارے بلوائیوں کافروں کے مقابلے میں اے عثمان آپ کے لیے اللہ کافی ہے. 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 آپ کے اوے جو عثمان کی قمیض لہرا کر فتنہ فساد پیدا کر رہے تھے، خیال کرو عثمان کے لیے تو اللہ کافی ہے. عثمان کے لیے تو اللہ کافی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کو اختیار کرو خدا دا دین کا رنگ. اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نصارہ کے ہاں 7ویں دن وہ زرد رنگ کا پیلا رنگ کا کڑا چڑھاتے اور اس میں رنگ گھولتے اور پھر بچے کو اس میں ڈبوتے، وہ زرد پیلا ہو جاتا. کہتے جی ہمارا بچہ اب عیسائی ہو گیا ہے. اس کو وہ عقیدہ، اس پانی کو معمودیہ کہتے تھے اور اس عقیدے کو تعمید کہتے تھے. اللہ نے فرمایا او نادانو، یہ کالے پیلے چٹے کالے رنگ چڑھانے سے رنگ کسی پر نہیں چڑھتا. رنگ تو اس پر چڑھتا جس پر اللہ رنگ چڑھائے. صبغۃ اللہ، وہ تو اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ایمان، دین، فطرت، نور الہی، محبت الہی اور صفات الہی کا رنگ. جو جس بندے کے اندر ایمان آتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ مومن ہے. جس میں دین آتا ہے اس کا وجود بتاتا ہے یہ دیندار ہے. جس میں اللہ کا نور آتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے سجدے کی جگہ بتاتی ہیں اللہ کے نور سے اس کا چہرہ روشن ہے. ان کے چہرے اللہ کے نور کی پہچان ہو جاتی ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت الہی آ جاتی ہے تو وہ تڑپتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو سمجھ آ جاتی ہے اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے. اور وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کی صفتیں کا، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. جس بندے کے اندر یہ صفتیں آ جائے سمجھ جاؤ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہے؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. فرمائے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں. یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ نبوت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے استغفر اللہ بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. اوے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنا دیتا ہے، اور جدھر سے چاہے وہ چن لے. تمہارے عمل تمہارے لیے اور ہمارے عمل ہمارے لیے. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہودی کہتے تھے کہ سارے جی تم یہودی ہو جاؤ. ابراہیم یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے. عیسائی کہتے ہیں نہ وہ عیسائی تھے. اللہ نے فرمایا اندھیر نگریاں نہ مچاؤ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. انبیاء سب کا ایک ہی دین تھا، آدم سے لے کر حضور تک سب کا دین اسلام تھا. اسلام نہیں بدلا، ایک دین تھا، سب کا دین ہے. اصول دین سب یکجا ہیں، کہیں فرق نہیں. شریعتیں الگ الگ ہیں، دین ایک ہے، شریعتیں جدا جدا ہیں. دین کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، نبیوں کو ماننا، رسولوں کو، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا. یہ دین ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، یہ دین ہے. یہ سب قوموں ملتوں آدم سے حضور تک سب نبیوں میں یکجا رہا. شریعتیں الگ الگ تھیں، کسی کی 2 نمازیں، کسی کی 3 نمازیں، کسی کی 1 نماز، مسلمانوں کی 5 نمازیں تھی 50، لیکن کر 5 دی گئیں. ثواب 85 کا ہے، ثواب 85 کا ہے. یہ نمازیں یہ شریعتیں الگ الگ ہیں. کسی میں سجدہ اس طرح، کسی میں سجدہ ہماری طرح، کسی کے اندر قیام اور کسی میں رکوع اور کسی میں رکوع نہیں، صرف قیام. شریعتیں بدل گئی ہیں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. ہر قوم اپنے کیے کی جواب دہ ہے. جو اس نے کیا ہے وہ اس نے جواب دینا ہے، اور دوسرے سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور نہیں پوچھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت 2-4 منٹوں کی دوں گا کہ پہلے دن ہم نے بنیادی چیزیں کچھ عرض کی تھیں تفسیر القرآن سے متعلق، اور کہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر کی 7 اقسام ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، قرآن کی تفسیر اقوال تابعین سے، اور قرآن کی تفسیر معنی اور قوت شرح کے ساتھ، قرآن کی تفسیر لغت عربیہ کے ساتھ، اور قرآن کی تفسیر رائے کے ساتھ. اب عرض کرنا چاہوں گا کہ تفسیر کیا ہوتی ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں. 3 لفظ ذہن میں رکھیں. ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل، اور ایک ہوتی ہے تحریف. تفسیر کا لغوی معنی ہے، یہ لفظ فا سین را فسارا سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی چیز کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا. ابن العربی نے لکھا ہے کسی ڈھانپی ہوئی شے سے پردہ ہٹانا، لغت میں اسے تفسیر کہا جاتا ہے. حضرت لیث کہتے ہیں کہ کتاب کی تفصیل کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے. تفسیرہ حکیم لوگ اس قارورہ کو کہتے ہیں. پرانے حکیم ہوا کرتے تھے، اب بھی بعض حکماء اس طرح کرتے ہیں. بیمار کی تشخیص کے لیے وہ کہتے تھے قارورہ لے کر آؤ، رات جب بھی پیشاب آئے ایک بوتل میں جمع کر لو، صبح تک کا سارا پیشاب لے کر آؤ، اسے کہتے ہیں قارورہ. تو حکیم اس پیشاب کو دیکھ کر اس کی مرض کی تشخیص کرتے تھے. اب بھی ایسے حکیم ہیں، آپ کی پنڈی میں بھی ہیں. تو وہ دعا تجویز کرتے تھے کہ تیری یہ بیماری ہے اور اس کی دوائی یہ ہے. گویا تشخیص کرنا، کسی چیز کی وضاحت کرنا، بیان کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے. اور اصطلاح کے اندر وہ علم جس میں نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کے احوال کے بارے میں بحث کی جائے، جیسے اس سورت کا مکی اور مدنی ہونا، یا اسی طرح اس کی سند، ادائے الفاظ، احکام اور دیگر چیزوں سے متعلق معانی کے بارے میں بحث و تمیز کرنا، یہ تفسیر ہوتی ہے. دوسری چیز تعویل ہے. تعویل کا یہ لفظ، اس کا لغوی معنی ہے، یہ لفظ
الامزہ واو اور لام سے بنا ہے. اولا، اولا کا معنی ہے اصل کی طرف لوٹ جانا. بعض نے کہا یہ لفظ المعال سے ہے جس کا معنی عاقبت اور الٹنے کی جگہ. کہا جاتا ہے وقد اولتہ فعالا، میں نے اس کو پھیرا تو وہ پھر گیا. تو تعویل کہتے ہیں آیت کو اس کے معنی کی طرف پھیرنا جس کا وہ احتمال رکھتی ہو. اصطلاح کے اندر تعویل کا معنی ہے کلام میں چند احتمال موجود ہوں، ان میں سے کسی ایک احتمال کو کسی قرینہ یا عملی دلائل سے ترجیح دی جائے یا قواعد صرفیہ اور ناویہ کے ذریعے سے اس کے نکات ظاہر کیے جائیں، اس کو تعویل کہتے ہیں. ابو القاسم بن حبیب نیشاپوری، امام بغوی اور قواشی وغیرہ نے کہا ہے کہ آیت کو ما قبل اور ما بعد کے ایسے موافق معنی کی طرف پھیرنا جس کا آیت میں احتمال ہو اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، استنباط کے طریقے پر ہو، اسے تعویل کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے قرآن مجید میں، یہ آپ نے سن رکھی ہے یہ آیت. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تعویل ہوئی ہے، اس کی تعویل کی ائمہ تفسیر نے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے. اس کی تعویل میں کئی اقوال کا احتمال ہے، کئی احتمالات ہیں. مثلا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. دوسرا اس کی تعویل یہ ہے حرام مال خرچ نہ کرو یا خراب مال نہ بیچو. تم خراب مال بیچو گے، حرام مال بیچو گے، ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى، اپنے ہاتھوں کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ حرام کماتے کھاتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے. خراب مال بیچتے ہو، ریڈی میں سیب اوپر اچھے اچھے رکھتے ہو، نیچے خراب خراب، لینے والا آتا ہے اوپر اچھے دیکھ کر تم جلدی سے نیچے سے خراب ڈال کے دے دیتے ہو. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سارا مال صدقہ کرنا، سارا مال صدقہ نہ کرو، خود کو ہلاکت میں ڈالے ہو. اپنے لیے چھوڑو، اپنے بچوں کے لیے چھوڑو، پھر لوگوں سے تمہیں مانگنا پڑے گا. ادھر سارا صدقہ کر دو، اگلے لمحے بھوک لگے گی جی گمانڈا تو ذرا ترکاری دے ہو نا جی، بھوک لگی کھانا کھا کے نا. تو یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور بغیر اسلحہ کے جہاد کرنا وغیرہ، اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، جناب صاحب بہادر جو مجاہد بننے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. پہلے تلوار لو اور پھر جا کر لڑو. اب اگر مارے گے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر بغیر اسلحہ کے ہتھیار کے جنگل جہاد میں چلے گئے، اب مارے گے تو خود کو اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال رہے ہو. تفسیر اور تعویل میں ایک بنیادی فرق ہے. تفسیر میں نقل کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر نقل کے جو ہم نے 6-7 قسمیں پڑھی ہیں، 6، اس کے بغیر آپ تفسیر نہیں، وہ تفسیر نہیں ہوگی. جبکہ تعویل کے اندر درایت کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن کی راسخ پن کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری چیز ہے تحریف. بس مختصر سا، تحریف کا لغوی معنی ہے، یہ لفظ حرف سے بنا ہے جس کا معنی ہے طرف الشیء، کسی چیز کا ایک کنارہ. کہا جاتا ہے عرفت الشیء وعرفتہ، میں نے اس کو اس کی جگہ اور اس کے اعتدال سے ہٹا دیا اور اسے ہٹا کر الگ کنارے پر کر دیا. اصطلاح میں قرآنی آیت کی ایسی تفسیر کرنا جو اللہ کا مدعا نہ ہو، اس کے خلاف ہو، اس سے اپنا مدعا ثابت کرے، اس کو تحریف کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں، ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی. تحریف لفظی یہ ہے کہ الفاظ میں رد و بدل کرنا، جیسے یہود کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لفظوں کو اپنی جگہ سے بدلتے تھے. اور تحریف معنوی، آیت کا ایسا معنی اور تفسیر کرنا جو منشاء خدا کے خلاف ہو اور اجماع امت کے خلاف ہو، اسے تحریف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے پھر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وعترتہ وذریتہ وسلالتہ اجمعین. یا الہ العالمین، ہمارا آج یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا اللہ قرآن مجید کا جو حصہ پڑھے اس کا فہم، اس کا علم، اس کی سمجھ، اس پر عمل نصیب فرما۔ جتنے آباب مرد و خواتین حاضر اور موجود ہیں سب کے دلوں کی جائز آیتیں مرادیں پوری فرما، سب کے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے حاجی نصیر صاحب ہماری کلاس میں داخلہ لیا تو اسی دن ان کے سسر فوت ہو گئے، یہ جنازے پر چلے گئے اور آج کلاس میں واپس آئے، مجھے نظر آئے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سسر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ آج جو قرآن کا حصہ ہم سب نے پڑھا سنا، یا اللہ اس سب کا ثواب ہم حاجی نصیر صاحب کے سسر صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما، ان کے جملہ پسماندگان کو، بچوں کو، بچیوں کو یا اللہ اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت قرآن پڑھنے سننے والے دعا میں ہاتھ اٹھائے جتنے لوگ میرے دائیں بائیں آمنے سامنے، یا اللہ اوپر ہماری بہنیں خواتینیں، ان سب کے اعزاء و اقارب جو فوت چکے ہیں، اللہ اس کا ثواب ان سب کی روحوں کو پیش کر کے قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ آج تیرے گھر کا ذکر ہوا، ابراہیم خلیل اللہ کی، یا اللہ ان پاکیزہ جگہوں کا ذکر ہوا، یا اللہ ان آیات کے ان جلووں کے صدقے ہمیں بھی یا اللہ بہت جلدی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، مقام ابراہیم پر سجدے نصیب فرما۔ یا اللہ حجر اسود کے بوسے عطا فرما، صفا اور مروہ کی سائی نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ جب دم آخری ہو ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایبا کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، من و دست دامان آل رسول۔ تمامی احباب دعا فرمائے، یہ قرآن پڑھانا جنہوں نے ہمیں جس طرح لگایا، اللہ میرے استاد الکریم، میرے شیخ طریقت، میرے قبلہ شاہ جی کو صحت نصیب فرمائے، اللہ ان کو طویل حیاتی نصیب فرمائے، اللہ ان کا فیضان ارزاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قرآن مجید کی جو تفسیر پر ہے اللہ وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اہل حق ہمارے علماء ہیں، اللہ ان کا سایہ ہم سارے سروں پر قائم دائم فرما، ہم سب کو آپس میں پیار محبت عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، قرآن پڑھنے والوں کو مزید شوق عطا فرما۔ خواتین و حضرات جتنے اس کلاس میں آتے ہیں اللہ ان کو اور دل جمی سے، محبت سے، شوق سے اس کتاب کے سامنے دوزانوں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور لگن سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری کلاس تک یا اللہ جس دن والناس ختم کریں اس وقت تک ہمیں اسی دل جمی کے ساتھ یا اللہ دن بدن زیادہ شوق کے اور رغبت کے ساتھ بیٹھنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مدد عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور شوق زیادہ پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔